اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانبیاء والمرسلین ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، خداوند متعال کی توفیق کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ باقی مہینوں میں اگر بندہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اولم تو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر زیادہ سے زیادہ توفیق ہوتی ہے تو وہ صبح جب دفتر میں آتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے، یا پھر اگر کبھی توفیق ہوتی ہے تو وہ تب ہوتی ہے جب کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی خوش نصیب کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی خوش نصیب وہ کہ جو تلاوت کرتے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جہاں کہیں مدارس قریب ہوتے ہیں کسی علاقے میں، وہاں مدرسے سے بچوں کو بلا کر اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرا دی جاتی ہے۔ خود ورثاء اس وقت بھی نہیں کرتے، اس مرحوم کے لیے اس وقت بھی تلاوت نہیں کرتے جب مرحوم اس دنیا سے یا پھر ماہ مبارک رمضان یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سب کو توفیق عطا فرماتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر توفیق ہو اس ماہ مبارک رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ کے اندر، تو وہ اس توفیق کے ساتھ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ایک قرآن سلسلہ شروع کیا، اور کل اس کے فضیلت اور اس تفسیر کے اندر بیان ہونے والے مطالب کی ایک فہرست کو بیان کیا۔ آج اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ مبارکہ کی تفسیر پہ مطالب پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ ایمان یہ سب سے پہلی شرط ہے اعمال کی قبولیت کی۔ ایمان قبولیت اعمال کی پہلی شرط ہے۔ اگر دل میں ایمان کا محرک موجود نہ ہو تو انسان کے اعضاء سے عمل کا ثبوت پیش نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح عمل کی دلیل پیش نہ کی جائے تو ایمان کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ایمان اور عمل یہ لازم اور ملزوم ہے، اور پہلی شرط جو ہے وہ ہے ایمان۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ عصر کے اندر بھی انسان کی کامیابی کے لیے جو 4 عمل بتائے گئے ہیں کہ کون سا انسان خسارے میں نہیں ہے، کون سا انسان کامیاب انسان ہے، اس کے لیے بھی سب سے پہلی عمل، سب سے پہلی بات قرآن نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہوں۔ ایمان جن کا موجود ہے دلوں کے اندر وہ کامیاب ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کامیاب نہیں ہے۔ سب سے پہلے شرط ایمان کو قرار دیا اور پھر عمل صالح کو قرار دیا، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ مومن کو 3 باتیں عطا کرتا ہے. سب سے پہلی بات دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، اور دوسری بات آخرت میں نجات عطا کرتا ہے، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ مومن کے حوالے سے جو مومن کو عطا کرتا ہے، ظالموں کے دلوں پر اس کا رعب پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیا مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قد افلح المؤمنون سے لے کر ہم فیہا خالدون تک آیات کی تلاوت فرمائی. اور کامیابی، سب سے پہلے جو کامیابی کا راز ہے وہ ہے ایمان. فلاح، افلاح یہ فلاح سے ہے، اور اس کے فلاح کے معنی وہ ہے چیرنا، پھاڑنا، یہ فلاح کے معنی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر اس کے معنی کامیابی، مقصد کو پا لینا. اور کامیاب اور نجات یافتہ افراد ہر قسم کی رکاوٹوں کو چیر کر اپنی منزل کامیابی کی طرف راستہ بناتے ہیں اور بقا کی طرف جاتے ہیں. یہ انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے. ایمان کے علاوہ کامیابی نہیں ہے. اور اسی طرح فلاح اور کامیابی یہ معنوی اور مادی دونوں پہلوؤں پر محیط ہے. معنوی حساب سے بھی کامیابی ملتی ہے اور مادی حساب سے بھی. دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی، معنوی اور مادی یعنی دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی. دنیاوی کامیابی یہ ہے کہ انسان آزاد ہو، سر بلند ہو، مستحکم ہو اور بے نیاز ہو، اور یہ سب ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ مقام ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور اخروی کامیابی کیا ہے؟ اخروی کامیابی ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں اچھے ساتھیوں کے ساتھ جگہ بنا لیتا ہے اور ابدی نعمتوں اور باوقار اور سر بلند رہتا ہے. جیسا کہ راغب نے اپنی کتاب مفردات میں دنیاوی کامیابی اور فلاح 3 چیزوں میں قرار دی ہے. کہتے پہلا جو چیز ہے، پہلی جو بات ہے وہ ہے بقا، اور دوسری بے نیازی، اور تیسری ہے عزت اور وقار. اور اخروی کامیابی 4 چیزوں میں ہے: بقا غیر فانی، اور ہر قسم کی احتیاج سے بے نیازی، اور تیسری چیز ہمہ جہت، وقار اور عزت، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ہر قسم کی جہالت سے نجات دینے والا علم. یہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو خلق فرمایا تو پھر جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جنت گفتگو کر، بول، کچھ بول، کوئی بات کر. تو جنت نے سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ یہی فرمایا قد افلح المؤمنون. اور اس کے ساتھ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ 13 رجب المرجب کو جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 3 دن کے بعد مولا کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ آتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھول کے سب سے پہلے چہرہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی کچھ سنائیے. تو علی یہ کہتے ہیں کہ میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن مجید سناؤں. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے قرآن سنائیے. ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن سنائیے. اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے قرآن کہا ہے. پورا قرآن سورہ الحمد کی بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ والناس کی ناس کی سین تک یہ پورا قرآن ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کس جگہ سے قرآن پڑھیں، کون سی سورت پڑھیں، کون سا سپارہ ہو، کون سا رکوع ہو.
فرمایا آپ قرآن سنائیے. اور علی مولا نے سب سے پہلے جس سورہ کا انتخاب کیا اور سب سے پہلے جس سورہ کو تلاوت فرمایا یہی سورہ مبارکہ یہ مومنون ہے. اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون. تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. وہ مومن کامیاب ہو گئے کون سے؟ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کیا. جو خاشع ہے نماز میں خشوع پیدا کیا. مومن کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آج امیر المومنین جو آ گیا ہے اس لیے مومن کامیاب ہو گئے. اور مومن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے. اور اس ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز. نماز میں انسان جو ہے اس نماز کے اندر انسان کی کامیابی ہے. نماز ہر صبح و شام کا عمل ہے. سفر میں ہو، وطن میں ہو، زمین پر ہو، ہوا میں ہو، فقیری میں ہے، امیری کی حالت میں ہے، ہر جگہ پر نماز کا راز یہ ہے کہ تم خدا کے مطیع بن کے رہو نہ کہ غیر خدا کے. خدا کے مطیع بن جاؤ اور خدا کے سامنے جھک جاؤ. جب تم خدا کے سامنے جھک جاؤ گے تو خدا تمہیں غیروں سے بے نیاز کر دے گا. نماز دین کا ستون ہے. نماز اسلام کی بنیاد ہے. نماز اسلام کا پرچم ہے. جس طرح کوئی جھنڈا اور پرچم نشانی ہے اسی طرح نماز بھی مسلمان اور اسلام کی نشانی ہے. جس طرح کوئی پرچم لائق احترام ہے اور اس پرچم کی توہین قوم اور ملک کی اور ملت کی توہین ہے اسی طرح نماز کی توہین بھی وہ پورے دین کی توہین ہے، وہ اسلام کی توہین ہے. اور جس طرح پرچم کے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست زندہ ہے، طاقت اور قدرت باقی ہے، اسی طرح نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ دین زندہ ہے، دین باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع پیدا ہونا چاہیے، خشوع والی نماز ہو. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو پورے خشوع اور اقبال قلب سے نماز ادا کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو. اور خشوع کی دو قسمیں ہیں، قلب کا خشوع اور اعضاء کا خشوع. قلب کا خشوع یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جانا، اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا، عظمت کے سامنے جھکنا. اور اعضاء کا خشوع یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ گاہ پر نگاہ ہو، رکوع کی حالت میں پاؤں کے درمیان نگاہ ہو، بیٹھا ہوا ہو تو گود میں نگاہ ہو، سجدے کی حالت میں ہو تو ناک کی طرف نگاہ ہو. ہر قسم کی ایسی حرکت سے اجتناب کرے جو نماز کے منافی ہو. اور یاد رکھیں کہ اعضاء کا خشوع دل کے خشوع سے وجود میں آتا ہے. اگر دل میں خشوع نہیں ہوتا تو پھر اعضاء میں بھی خشوع نہیں ہوتا ہے. میں اپنی آج کی اس گفتگو کو اس ایک روایت پر اختتام کرتا ہوں. ایک روایت کو بیان کرنے کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا اور حالت نماز میں اپنی داڑھی کو چھیڑ رہا تھا، داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر ہاتھ. تو اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع موجود ہوتا. چونکہ اس کے قلب میں خشوع موجود نہیں ہے اس لیے اس کے اعضاء میں بھی خشوع موجود نہیں ہے. تو جب بھی نماز پڑھی جائے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، نماز وہ قبول ہوتی ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. جو خشوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جاتی وہ قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ جو نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو نماز خشوع کے ساتھ ادا نہ کی جائے اس کا بھی فائدہ ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم اس بندے کو نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا، مگر کم از کم اس بندے کو نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں دی جائے گی. نماز نہ پڑھنے کی سزا اسے نہیں ہوگی اگرچہ قبول نہیں ہو رہی. اور قبول کرنا تو اس کریم خالق کا کام ہے، قبول تو وہ کرتا ہے. ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے اندر
خشوع پیدا کرنا ہے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاشعین والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت پروردگار ہمیں نمازیوں میں شمار فرمائے۔